الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم. عزیزان ملت، آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء اور موحد اعظم ہیں، ان کی زندگی کے کچھ حالات گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بیان کیے تھے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جہاں تک گفتگو ہوئی ہے اس سے آگے کی طرف گفتگو کریں گے۔ یہ ایام جو اس وقت چل رہے ہیں حج کے ایام بھی ہیں اور قربانی کے ایام بھی، اور حج اور قربانی ان دونوں کا تعلق براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہے، ان کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ الغرض حج اور قربانی یہ سارا کا سارا تعلق اور سارا کا سارا دار و مدار ابراہیم علیہ السلام، ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان پر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم جب نماز میں درود پڑھتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 1,24,000 نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی درود کے اندر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا خاندانی نسبی رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور مذہب اسلام نبی علیہ السلام سے پہلے یہود اور نصارہ دو بڑی جماعتیں اس زمین پر آباد تھی، آج بھی ان دونوں کا نسبی اور وطنی رشتہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر جو آج بھی جھگڑا ہے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا، وہ جھگڑا یہی ہے کہ وہ صرف اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، ہمارے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے،
اور ہم قرآن کی روشنی میں اپنا رشتہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں، ان کا رشتہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ان کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، جبکہ انہوں نے بڑی گڑبڑیں کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ ساری فضیلتیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تھی، وہ ساری فضیلتیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملی ہیں، ان تمام کو بھی توڑ مروڑ کر کے فٹ کر دیا حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، اور اسی وجہ سے ان کو قرآن میں اعتراض بھی کیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ تم لوگ باتوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حج اور قربانی کے فضائل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ پوری بات ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، صرف عقیدت کا تعلق ہے یا کچھ نسبی رشتہ بھی ہے، یہ بات میں آپ کو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف نمونے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بیان فرمائے ہیں۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، تو کہیں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ، اپنی قوم سے جو ٹکراؤ ہوا اس کا ذکر ہے، کہیں قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو فرعون سے، اس زمانے میں جو نمرود تھا ان کے سامنے، اس کے ساتھ مناظرہ، مقابلہ، وہ ساری باتیں قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی لیے میں قرآن کریم لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تاکہ حوالے کے ساتھ کس رکوع کے اندر کہاں پر اللہ نے کس واقعے کو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ بات یہاں تک آ چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی بت پرستی کا ماحول، اور صرف بت پرستی نہیں بلکہ بتوں کی پوری فیکٹری ہے، کارخانہ ہے ان کے گھر کے اندر، اور ان کے والد گرامی بڑے سپلائر ہیں ان چیزوں کے مارکیٹ کے اندر۔ تو ایسے گھر کے اندر جو بچہ آنکھیں کھولے، اپنے ماحول کے خلاف چلنا، آواز اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے اسی ماحول کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء ہیں اور ان کی بنیاد ہی توحید کے اوپر رکھی گئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے حالات قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اہل کتاب کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی صلبی اور نسلی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو جو عزت جو مقام ان کا ہے وہی عزت اور وہی مقام ہمارا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب عزیز ترین بندے اور بندوں کی اولاد ہیں۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں بڑے خوش ہو کر کے کہ قرآن میں کہا ہے کنتم خیر امت، تو جی ہم بھی کہتے نہیں کہتے تم بہترین امت ہو، تو ہم بھی اس آیت کو فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے بھی نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب عزیز ترین بندوں میں سے، اور ان کا دعویٰ یہاں تک تھا لن تمسنا النار، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ چند دن اگر جانا پڑا کہ ہمارے بڑوں سے کچھ لغزش ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تو انہوں نے سامری نے ایک بچڑے کی پوجا پر ان کو لگا دیا، تو وہ ہم سے گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کی سزا توبہ کے طور پر آپس میں قتل و قتال پہلے پارے کے اندر گزر چکا، لیکن پھر بھی اگر جہنم میں جانا پڑا تو چند دن الا ایام معدودہ۔
قرآن نے اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا ہے، اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ سے دکھوا کر کے آئے ہو؟ تم جو کہتے ہو لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، جنت یہود اور نصارہ کے لیے بنی ہے، جس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اسی لیے قرآن لے کر کے بیٹھا ہوں۔ پہلے پارے کی آیت ہے لن يدخل الجنہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا الا من کان یہودیا او نصارا، ہاں جو یہودیت یا نصرانیت پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، نبی تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، بس دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اتنا ہی گھمنڈ ہے اپنے اس دعوے کے اوپر تو ذرا کوئی دلیل پیش کرو کہ تم جہنم میں کیوں نہیں جاؤ۔ بہرحال میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کو اپنے ابراہیمی ہونے پر بڑا ناز تھا، اور وہ اس چیز کے سامنے کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی سب سے زیادہ نسلی تعصب اسی قوم کے اندر ہے۔ یہ جو کالے گورے کی تفریق کی ہے یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ کالے گورے کی تفریق انگریز کی طرف سے آئی ہے کہ وہ کسی کالے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے وہاں ملکوں کے اندر آئے دن دنگے فسادات، اور جو باہر سے جاتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم خاص ہیں، اسپیشل ہیں۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر کہا کہ خاص اسپیشل کوئی نہیں ہے، خاص اسپیشل وہ ہے جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، چاہے وہ حسب نسب کے اعتبار سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مقام والا وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، چاہے وہ حبشے کا کالا بلال ہو، اور چاہے روم کا رہنے والا سہیب، اور چاہے فارس کا رہنے والا سلمان، اور چاہے مکے کا رہنے والا قریشی۔ کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان، چاہے یہ ہو، اصل چیز تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو ابو جہل کون تھا؟ کیا وہ قریشی نہیں تھا؟ کیا وہ مکے کا لیڈر نہیں تھا؟ امیہ ابن خلف کیا مکے کا آدمی نہیں تھا؟ لیکن یہ خاندانی شرافت ان کے کوئی کام نہ آئی۔ تو آج بھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ خاندان اور غیر خاندان کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں سے روکتا ہوں، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اعمال کی وجہ سے فضیلت ضرور ہو سکتی ہے، اگر اعمال میں گورا بڑھ جائے گا تو گورے کی فضیلت ہے، کالا بڑھ جائے گا تو کالے کی فضیلت ہے، باقی حسب نسب کے اعتبار سے کسی کو کوئی شرف نہیں۔ تو بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جھگڑا کیا ہے، کیوں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیوں مسلمان جا کر کے وہاں سے پرو کرتے ہیں۔ مسئلہ پرانا چلا آ رہا ہے، آج کا جھگڑا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی، ابراہیم نے رکھی، ہم ان کے خاندان سے ہیں، ہمیں حق ملنا چاہیے۔ کون کہتے ہیں؟ یہود۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارا ان سے روحانی تعلق بھی ہے اور نسبی تعلق بھی۔ نسبی تعلق تو یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے ابراہیم کی اولاد ہے، اور روحانی تعلق یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں۔ ہماری جو ملت ہے پیغمبر علیہ السلام کی، وہ ملت شرک سے بالکل پاک، جبکہ تم نبیوں کو اللہ کا شریک مانتے ہو، اس لیے تم ان کے حقیقی وارث نہیں بلکہ اصلی وارث کون ہیں؟ ہم ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے عزیز بھائیو۔ بات یہاں تک چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئی،
ایک تو ان کے اپنے اصل خاندان یعنی جہاں کے رہنے والے تھے ملک شام، وہ عراق کی جگہ تھی شہر بابل، وہیں پر ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت سارہ سے، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر جب وہ مصر کے راستے سے آ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو راستے میں وہ واقعہ پیش آیا جو میں سنا چکا ہوں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی بطور گفٹ کہہ لیجئے یا نیک سمجھ کر کے، بیٹی بھی نیک تھی کہ نیک آدمی کے پاس رہے گی تو تربیت اچھی ہوگی، حضرت ابراہیم کو دے دی۔ اب بڑی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، تو دو بیویاں ہو گئی، ایک وہ جو ان کے خاندان سے ہے اور ایک یہ جو مصر سے ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا رشتہ مصر کے ساتھ بھی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کہاں سے ہے؟ حضرت حاجرہ مصر سے ہیں، اور حضرت اسماعیل انہی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا اگر سلسلہ آپ جوڑیں گے تو مصر تک بھی پہنچے گا، چونکہ خاندانی رشتہ ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے واقعے میں آپ آئے گا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو مصر کے اندر جو فرعون کی ماندی تھی ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو جلا کر کے ان کو تیل میں پکا کر کے وہ کر دیا تھا، تو وہاں سے عجیب خوشبوئیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ تو میں آپ کو ایک خاندانی رشتہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھنے سے دماغ روشن ہوگا، بہت سارے اعتراض خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام آپ کا رشتہ حضرت اسماعیل کے تعلق سے ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں ہو گئی، اب اولاد کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کے دعا مانگتے ہیں، جس کا ذکر پارہ نمبر 23 سورہ صافات کے اندر ہے، رب ھب لی من الصالحین، رب ھب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کے اوپر انتخاب ہے، نیک صالح اولاد چاہیے۔ اگر اولاد نیک ہے تو ماں باپ کے کام آتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اولاد نیک نہیں تو دنیا میں بھی ناک کٹا دیتی اور آخرت میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین۔ 120 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ مفسرین نے اوپر نیچے بھی لکھے ہیں اقوال، لیکن مشہور اور جو راجح ہے وہ 120 سال تک کوئی اولاد نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے واقعات جو آئے ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہیں، اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی آواز میں سے ایک آواز یہ بھی تھی کہ جب ان کی قوم کے لوگ کسی میلے کے اندر، پروگرام کے اندر گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس مشن کے اندر ان کے جہاں پر ان کے جھوٹے خدا رکھے ہوئے تھے وہاں گھس کر کے ان کی توڑائی کی، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ پیر توڑا۔ اس کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کے اندر ہے، جو آیات میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہیں۔ وہاں پر اسی واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سمجھداری عطا فرمائی۔ اذ قال لأبیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، والد محترم اور میری قوم کے لوگوں، تم جن کی پرستش کرتے ہو یہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو قوم کے لوگوں نے کہا یہ پرانی پرمپرا ہے، یعنی پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھی انہی کی پوجا کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ دلیل میں کس چیز کو پیش کیا کہ ہمارے پرانے بڑے بوڑھوں کی رسم یہی چلی آ رہی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر تمہیں اور تمہارے بڑوں کو کوئی عقل نہ ہو اور بے عقلی کا کام کر کے گئے ہوں تو کیا تب بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے؟ مطلب یہ تھا کہ بڑوں نے بے عقلی کا کام کیا ہے، کوئی عقل کا کام نہیں کیا، تو اس کام کو چھوڑو۔
لیکن آج بھی بہت سارے کاموں میں لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جی نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے روش کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آج بھی سسٹم ہے مسلمانوں کے اندر بھی، بہت ساری رسموں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ آیا چند دن کا نوجوان ابھی نئے نئے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، نئے نئے مولوی، نئے نئے مسئلے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے تو پرانوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسی ان لوگوں نے دی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر وہ بے عقلی کا کام کر رہے تھے تو تم تو عقل سے کام لو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اصل مسئلہ رکھا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں تمہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب یہ نہیں جہاں تم بیٹھ کر کے جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تمہارا پالنہار وہ ہے جس نے آسمان زمین ساری چیزوں کو پیدا کیا، وجود بخشا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس واقعے پر گواہ ہوں اللہ کی طرف سے۔ ہر نبی توحید کے اوپر گواہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور گواہی دو طرح کی ہے، ایک چشمدید گواہی ہوتی ہے، ایک نشانیوں کو دیکھ کر کے گواہی دی جاتی ہے۔ تمام نبی نشانیوں کے گواہ ہیں، آسمان زمین ان چیزوں کو دیکھ کر کے گواہی دیتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چشمدید گواہ ہیں، اس لیے کہ آپ نے معراج کی رات میں وہ چیزیں دیکھی ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں دیکھی۔ تو دونوں طرح کی گواہی اللہ کے وجود کے اوپر ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بات گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، ابھی ہجرت نہیں کی انہوں نے، اور قوم کے ساتھ ابھی فائٹ چل رہی ہے، والد کو سمجھاتے ہیں، کبھی قوم کو سمجھاتے ہیں، کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے نوبت یہ آئی ابراہیم علیہ السلام کو جنون آیا، غصہ آیا، کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کی پوری کت بناؤں گا، تم دیکھ لینا۔ تو قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ لمبا واقعہ ہے، کسی فنکشن میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ صاف کر دیا، جب قوم کے لوگ واپس آئے اپنے پروگرام سے تو دیکھا برا حال ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کسی کے ہاتھ نہیں تو کسی کے پیر نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنا ایک طرف سائلنٹ بیٹھے ہیں، اب سب میں چھ میں وہی شروع ہو گئی، جیسے 10-20 آدمی اکٹھے ہوں، بھائی کس نے کیا، کون آیا، کیا ہو گیا، اس طرح کی باتیں شروع ہوئی۔ قالوا کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے کہ اس نے اپنے خداؤں کا خیال نہیں کیا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، کسی ایک نے مجمع کے اندر سے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ارے وہ ہو سکتا ہے ابراہیم وہ ہمارے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا، آئے دن فائٹ بھی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، کہیں اس نے تو نہیں کر دیا، چونکہ وہی ان کی توہین کرتا ہے، اس لیے کسی نے اندر سے آواز دی۔ قالوا سمعنا فتى، فتى کہتے ہیں نوجوان کو، ان کی نوجوانی، ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کے اندر ہے، اور جوان ہی کچھ کرتے ہیں، بوڑھے بیچارے تو پیچھے سے یا آگے سے، یا تو آگے لے کر کے چلتے یا پھر پیچھے سے قوم کو سنبھالتے ہیں، اصل کام تو نوجوانوں کا ہے۔ تو فتى سمعنا فتى، فتى کہتے ہیں نوجوان کو، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے اس کو بلا کر کے پورے مجمع کے سامنے لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے پوچھا جائے کہ کیا تم نے ہی یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، چونکہ موحد کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے کہ بھئی کر کے انڈر گراؤنڈ چھپ گئے، یہ کیا ہوا، ان کو تو جو کام کرنا تھا وہ سامنے ڈٹے تھے۔ قالوا کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا، نہ اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ یہ حکمت کے ساتھ یوں کہہ دیجئے کہ ذہن کو کھولنا ہے۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان سے پوچھ لو کہ ہمارے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کے گواہی اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے اندر بھی اگر کسی پر حملہ ہو جائے تو جو صاحب معاملہ ہوتا ہے سب سے بڑی گواہی اسی کی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی کا نام لکھ کر کے مر جائے، میری اس سے دشمنی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، تو ساری دنیا کی گواہی بھی آ جائے، اس گواہی کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے چھوڑو، میں نے کیا نہیں کیا، ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس لیے کہ چشمدید ہے۔ اور پھر یہ بھی اگر نہیں بتا سکتے تو جو ایک صحیح سالم ہے، جو بڑا ہے ان کا، اس نے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو کم سے کم بتا سکتا ہے، اس سے پوچھ لو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو تھوڑی دیر کے لیے سب پر سناٹا طاری ہو گیا اور دماغ کی ان کی چولیں ہل گئی، کہنے لگے یار ہم تو بڑے ظالم ہیں، یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور ہم واقعی شاید غلط راستے پر ہیں۔ بات ان کی عقل میں آئی کہ جب یہ بول نہیں سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، ہمارا کیا بچاؤ کریں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا، جیسے انسان کی فطرت ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی تو جھجلا کر کے سر نیچے جھکا کر کے کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع ملا، اس کو کہتے ہیں حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اور اپنے مخاطب کو اس مقام پر لے آنا جہاں پر لا کر کے بات سمجھائی جا سکے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے ما لا ينفعکم، ایسوں کی جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے، اف لکم، افسوس ہے تم پر، تمہاری عقلوں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور افسوس ہے اس چیز پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی پرستش کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں۔ یہ دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے، بات مکمل ہو گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے جب دلائل کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو انسان لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ جب انسان دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہوتا تو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سوچ لیا اس نوجوان کے سامنے ساری قوم بے بس ہے، اس کے سوال بالکل ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اور جواب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے پھر کوئی راستہ اختیار کیا جو ساری دنیا اختیار کرتی ہے، اپنی طاقت، اپنی جمعیت اور اس طاقت کے نشے میں آ کر کے اقلیت کو دبانا۔ کہنے لگے حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اس کو آگ میں جلا دو، اس کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اگر تم اپنے خداؤں کا کچھ بدلہ لے سکتے ہو بس تمہارے پاس یہی ہے۔ یعنی دلائل کا جواب دلائل سے دینے کے بعد کاہے سے دیا جا رہا ہے؟ عداوت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، جنگ و جدال کے ساتھ۔ تو تنہا ایک بندہ کس طرح ان کا مقابلہ کرے گا؟ اس کا کام تو دلائل دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ آگے آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھی کی، اور جب اس کے اندر آگ خوب آسمان سے باتیں کرنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا۔ وہ واقعہ یہاں پر موجود نہیں ہے، قرآن نے اسٹاپ کر دیا واقعے کو۔ بس آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تو پھر قرآن آگے واقعہ شروع کرتا ہے۔ قلنا یا نار، اس کے درمیان میں تو بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ آگ کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا مدد کے لیے، ابراہیم ہم تمہاری ہیلپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ موحد ہیں، انہوں نے کہا اما الیک فلا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں یہ سب کام اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی حال مجھ سے غافل نہیں ہے۔ اے فرشتوں، تمہارے پاس بھی طاقت رب کی دی ہوئی ہے اور میں کسی بیچ میں کسی واسطے کی ہیلپ لینا نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ توحید، یہ ہے وہ اصل چیز جو ایک ایک ایمان والے کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا ذہن خالص کس پر جائے؟ اللہ کے
سارے واسطے سارے سہارے ان کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جان کا ڈر ہوتا تو فوراً کہتے پلیز آپ کا شکریہ، آپ جلدی آ گئے، فوراً ایک دم مدد کر۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اما الیک فلا۔ آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو فوراً حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات ذہن میں ابھی آئی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا، ہے جبریل یہ بتاؤ تمہیں اپنی لائف کے اندر کبھی ایمرجنسی کوئی ڈیسیژن لینا پڑا ہو، بڑی طاقت لگانی پڑی ہو، بڑی صلاحیت خرچ کرنی پڑی ہو، کبھی ایسا موقع آیا تمہاری لائف میں؟ تو جبریل امین نے کہا 3 موقعوں پر ایمرجنسی ایمیڈیٹلی فوراً مجھے ایک دم ڈیسیژن لینا پڑا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، فوراً ادھر آرڈر اور ادھر میں تیار ریڈی کہ وہ کون کون سے واقعات ہیں۔ فرمایا ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ادھر سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی وہ ادھر سے نکل چکے اور آگ میں ابھی پہنچے نہیں، میں عرش پر ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ فوراً میں نے جا کر کے ان کے لیے جنت کا ایک بستر بچھا دیا اس آگ کے اندر، وہ ادھر سے چلے اور فوراً آگ نہیں بلکہ جنت کے بستر کے اوپر۔ تو میں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے، یہ ہے اللہ کی وہ طاقت، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آج بھی وہ جو ابراہیم سلیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اور دوسرا موقع وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، اوپر سے رسی کاٹی گئی، ابھی ننھا مطلب چھوٹا سا وجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، معصوم بچہ ہے، ابھی وہ کنویں کی تلی کے اندر نہیں پہنچتے، میں عرش سے نیچے جا کر کے ان کو اپنی گود کے اندر سنبھالتے۔ اور تیسرا موقع وہ جب جناب نبی علیہ السلام کو طائف میں پتھر مارے گئے، آپ کے جسم ادھر سے خون نکلا، اللہ رب العزت کا عرش حرکت میں آ گیا، حکم ہوا کہ اگر میرے نبی کا خون زمین پر گرتا ہے تو آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی، میں آسمان سے چل کر کے محبوب کے خون کو اپنے ہاتھوں پر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ امتحان آیا، یہ ابھی ہجرت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ قوم سے مایوس ہو گئے اور قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اپنی قوم کے لوگوں کو سلام کرنے کے بعد اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتا، میں نے پوری طاقت لگا دی، تم نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، ہر نبی کو ہجرت کرنی پڑی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کون سا نبی ہے جس کو ہجرت نہیں کرنی پڑی؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسی ہجرت اللہ نے کرا دی کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا، یہ بھی ایک ہجرت ہے اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے امتحانات آئے ہیں، تب جا کر کے ان کو کیا مقام ملا جانتے ہیں؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستی دو طرح کی ہے، ایک دوستی وہ ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، ایک دوستی وہ ہے جس کو پیار میں سب کچھ دے دیا جائے، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ دوست ہیں، اللہ نے ان سے مال مانگا، مال دیا، اولاد مانگی، اولاد دی، وطن مانگا، وطن دیا، جان مانگی تو آگ میں پیش کر دی، کوئی چیز اپنے پاس بچا کر کے نہیں رکھی، اس لیے ان کا لقب خلیل ہے اور محمد کا نام لقب حبیب ہے کہ آپ نے ابو بکر کو مانگا، عمر کو مانگا، جو چیز آپ مانگتے گئے اللہ وہ چیز آپ کو دیتے رہے۔ زندگی باقی تو بات باقی، انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو آئندہ ہفتے میں کریں گے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ دعاؤں کے بدلے سے سب کچھ ملتا ہے، اس لیے دعا مانگنے میں
جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا آج مانگی جاتی ہے، کبھی بھی اللہ اس کو دے سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جدا ہو گیا، دعا مانگتے تھے، 40 سال کے بعد مصر کے اندر اللہ نے ملاقات کرائی. تو دعا مانگنی چاہیے دل کے ساتھ. جب دعائیں دل سے نکلتی ہیں، دعا اگر دل سے نکلی ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی اور عملی اعتبار سے ان کو اپنی لائف کے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا